بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا اور اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ فیصلہ دنیا کو سنایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی صحبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھنے والے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب عطا کیا خیر البریہ، پوری کائنات سے یہ بہترین لوگ ہیں۔ اس کا انعام انہیں کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، وہ جنت عدن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ ان کا انعام ہے۔ تجری من تحتها الانہار،
ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوئی اور اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور اس آیت کی حقیقتیں ہیں۔ اس آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ تین باتیں ہی آج کے خطبے میں بیان کی جائیں گی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کی فضیلت کیا ہے، اور صحابہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے کن کن تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے یہ سمجھیے صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی جس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اسلام کی حالت میں، اور پھر اس کی موت بھی اسلام پر ہو۔ جس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور پھر اسلام کی حالت میں ملاقات ہونے کے بعد اس کی موت بھی اسلام پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اور احادیث نے صحابہ کی عظمت کو واضح کیا ہے، تو آئیے صحابی کی عظمت کو سمجھیے۔ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کا تزکیہ، جن کی تعریف اور جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے۔ کسی شخص کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں رہی جب خالق و مالک نے ان کی تعریف کر دی۔ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبقت لے جانے والی وہ ہستیاں ہیں جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مکہ سے حبشہ انہوں نے ہجرت کی، پھر اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ پھر حکم ہوا، پھر ہجرت کی، پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، سب کچھ لٹا دیا، نہ خیال کیا اپنے مال کا، نہ کاروبار کا، نہ اپنے اہل و عیال کا، اپنا دین بچا کے انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی،
اور سبقت لے جانے والے تو وہ ہیں جن کو انصار کہتے ہیں، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جو لوگ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ مہاجرین و انصار کے بعد جو جو مسلمان ہوئے، جتنے بھی صحابہ تھے، سب پہ اللہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی تھے۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے اور اللہ ذو الجلال ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ذو الجلال ہی ان کی تعریف کر دے۔ ان ہستیوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال نے ان کو بہترین دلوں والے کہہ دیا۔ دل ٹٹولے، دلوں کا امتحان لیا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ ذو الجلال نے سب کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارے دل پائے تو محمد رسول اللہ کا پائے۔ قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو کچھ یوں بیان کیا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ایسی با کمال ہستیاں تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے کبھی اونچی آواز نہیں نکالتے تھے، ادب تھا۔ ایسے ادب و آداب اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں اسلام کے بعد گون دیے تھے کہ وہ کبھی بے ادبی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزمایا، اور تقوی پہ پورے اترنے والے دل اگر اللہ تعالیٰ نے پائے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے دلوں کو پائے۔ جب دل خوبصورت کائنات سے پائے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے۔ اور اسی بات کو صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پوری کائنات میں سب سے پیارا دل پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اور پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں میں جھانکا تو اللہ ذو الجلال نے محمد کے ساتھیوں کے دلوں کو دنیا کے خوبصورت دل پایا، فجعلهم وزراء لنبيه، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ مالک الملک ان مومنوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے 1400 صحابہ نے
اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو افواہ پھیلی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دیا۔ جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اعلان کر دیا اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ تیسری فضیلت اس ہستی کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، قابل اتباع بنایا ہے کہ ان کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بناؤ، تب آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر لوگ ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائے۔ ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک میرے اور آپ کے ایمان کے زاویے صحابہ کے ایمان جیسے نہیں۔ اور ایک راز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے صحابہ کی زندگیوں سے اعراض کر لیا کہ ساری زندگی جھگڑے میں رہے۔ جھگڑا کیسا؟ یہ مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے اس راستے سے اعراض کر لیا جو راستہ اللہ نے دنیا کے لیے قائم کر دیا، اپنے نبی کو عطا کیا جس نے صحابہ کو سکھایا، اور سب سے پہلے وحی کو سننے والے، پیغمبر کو دیکھنے والے، دین کو ڈائریکٹ حاصل کرنے والے، ایک ایک دین کی جزی کو پریکٹیکل دیکھنے والے وہ صحابہ ہی تو ہیں، دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس راستے سے جس نے اعراض کیا یہ ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے۔ یہاں میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس کو صحابی کا عمل، جس کو صحابی کی حدیث پسند نہیں ہوتی، ساری زندگی ان کے مسائل کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہہ دیا۔ اس لیے مسائل کے اندر سب سے بڑی حجت صحابہ کرام ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کیا، دیکھا کیا، کرتے ہوئے بیان کیا کرتے ہیں جو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں، نبی سے تو وہ ملے ہیں، جو انہوں نے دین نقل کرنا ہے وہی صحیح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اس لیے اگر زندگی کے دھارے اگر آپ نے درست کرنے ہیں تو ان ہستیوں کو دیکھ کے کرو۔ کن ہستیوں کو؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابی ہیں۔ اور امتیازات کیا ہیں ان ہستیوں کے؟ کانوا خیر هذه الامہ، اس امت میں اس سے بہترین لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ ابرها قلوبا، ایسے نیک دل قیامت تک پیدا ہو نہیں سکیں گے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اتنا گہرا علم اللہ نے نہ کسی کو عطایا ہے نہ کسی کو قیامت تک عطائے گا۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا،
فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے، تکلفات سے بچنے والے، یہی لوگ تھے جن کو عین فطرت کے اصولوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ نے دی۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی ونقل دینی، یہ ایسی قوم اللہ نے پیدا کی جن کی ذمہ داری یہ لگائی کہ دین کو دوسری دنیا تک منتقل کرنا ہے اور تمہیں مجھے اپنے محبوب کے ساتھی بنانا ہے۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اس لیے اگر آپ نے اخلاق سیکھنے ہیں تو صحابہ سے ان کے اخلاق کی مشابہت کرو، ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرو۔ فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقیم واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑھ کے کوئی ہدایت یافتہ قیامت تک پیدا نہیں۔ چوتھی فضیلت، صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں روئے زمین پر ایسے باکمال اور بہترین لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول پوری کائنات سے بہتر کون ہے؟ قال قرنی، جو اس وقت میرے دور میں موجود ہیں لوگ ایمان والے صحابہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی جو جھوٹ بولے گی، ان سے گواہی لی تو نہیں جائے گی، وہ خود گواہیاں دیتے پھریں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، نہ ان کو پتا ہوگا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، نظریں مانیں گے لیکن نظریں پوری نہیں کریں گے، صرف ان کا کام یہی رہ جائے گا کہ کھانا پینا ہی ہے۔ اس لیے کائنات کے سب سے بہترین لوگ اگر گزرے ہیں تو وہ ہستیاں ہیں روئے زمین پر جن کو صحابہ کرام کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض، میرے صحابہ تم اس وقت روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگ۔ پانچویں فضیلت، جب تک صحابہ دنیا میں رہے ان کا وجود دنیا میں خیر اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، لوگوں تمہارے اندر خیر رہے گی اس وقت تک، کب تک؟ جب تک تم میں کوئی ایک ایسا شخص ہو جس نے مجھے دیکھا ہو اور میری صحبت اختیار کی ہو۔ صحابی، واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر و برکت کے ساتھ رہو گے، ما دام فیکم من رأى من رآنی، صحابی اگر نہیں ہے تو کوئی تابعی بھی تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم خیر باقی رہے گی۔ واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رأى من رآنی، اللہ کی قسم خیر اس وقت تک تم میں باقی رہے گی جب تک ایک شخص بھی ایسا تم میں موجود رہا جس نے مجھے دیکھا، پھر اس کو کسی نے دیکھا، پھر اس کو کسی نے دیکھا، تابعی اور تبع تابعی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت تک یہ زمانے میں معاشرے میں موجود رہیں گے خیر و برکت رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، جب تک صحابہ کرام دنیا میں رہے تابعین اور تبع تابعین خیر رہے۔ آج اس پانچویں فضیلت پہ
امت اسلامیہ کی رہنمائی غلط کی جاتی ہے، مسلمان بھی بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے، نوجوان زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً جنہوں نے دین تو پڑھا نہیں ہوتا، والدین کے خواہشات کی بھینٹ چڑھتے ہوئے کالجوں یونیورسٹیوں کا منہ کرتے ہیں۔ کاش کالج یونیورسٹی میں وہ علم سیکھتے، یہ علم کی دانش ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے بھی انہوں نے گوگل اور نیٹ سے ہی علم سیکھنا ہوتا ہے۔ آخر سامنے کیا آتا ہے؟ آزادی چاہیے ہمیں۔ آزادی کس بات کی؟ مساوات کس بات کی؟ آزادی سے مراد یہ ہے آزادانہ انسان زندگی گزارے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، خیر خواہی کرے، بڑے کا احترام کرے، لیکن اس آزادی کا مفہوم مغرب نے ان کو یہ دیا، عقل میری، جسم میرا، میں جیسے مرضی استعمال کروں، آزاد۔ یہ آزادی نہیں، جنون ہے۔ کہتے عقل میری، میں جو مرضی اپنا فیصلہ کروں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوتھ کو یہ مغرب سکھاتی ہے آزادی یہ ہے رب سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ اور آج ملحد پیدا ہو رہے ہیں جس جگہ پہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا کے نیک لوگ پیدا کرنے۔ یونیورسٹیاں بری نہیں ہیں، برے وہ لوگ ہیں جو جا کے بھی وہاں سیکھتے نہیں۔ رات بری نہیں ہے، رات میں چور اگر چوری کرتا ہے تو لوگ تہجد بھی تو پڑھتے ہیں نا، اس لیے رات بری نہیں ہے، رات گزارنے والے برے ہیں۔ مساوات ہونی چاہیے، یہ نعرہ لگاتا ہے سمجھدار، پہلی صف میں بیٹھنے والے بھی کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے۔ پتہ ہے مساوات کا معنی کیا لیتے ہیں مغرب کے لوگ؟ مساوات یہ ہے برابری، اپنی اولاد میں برابری کرو، بیٹی اور بیٹے کو برابر تحفہ اور گفٹ دو زندگی میں۔ ایک بچے کو تم نے چوما ہے، دوسرے کو بھی یہ پیار دو، برابری کرو۔ جس طرح تم اپنے خواہشات رکھتے ہو کہ دونوں بیٹے میرے خدمت گزاروں، تم پیار محبت جگانگت جو ہے ان کو برابر دو۔ مغرب مساوات کا معنی یہ لیتا ہے جو یوتھ کے دلوں میں آ گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک تبع تابی نہیں بن سکتا، کھربوں تبع تابی بن جائے، ایک تابی نہیں بن سکتا، کھربوں تابعی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی نہیں بن سکتا، اور کھربوں صحابہ ہوں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ مغرب یہ کہتا ہے سب برابر ہے، کسی کی بات چاہو مان لو، جس کی بات چاہو چھوڑ دو۔ یہ شعور مغرب نے دیا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو گرانے کا شعور دیا ہے، اور اللہ کے رسول کی ذات کو نگلیکٹ کرنے کا شعور دیا ہے۔ اسی لیے تم کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، سید البشر کے بارے میں خاکوں کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو شعور کیوں نہیں ہے؟ اور آج کتنے مسلمان بھی جب غیرت سے خالی ہوتے ہیں کہتے ہیں پھر کیا ہوا، دشمن تو کرتا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے اندر غیرت زندہ ہوتی تو تم یہ لفظ بولتے وقت تمہاری زبان کانپ جاتی، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے مفہوم وہ لیجئے جو شریعت نے دیا ہے، جو مغرب نے دیا ہے، وہ مفہوم ٹھیک نہیں۔ مغرب کہتا ہے ترقی ہونی چاہیے، اسلام کہتا ہے ترقی ہونی چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے رب کے سامنے جھکو، نماز کے پابند بنو، فرائض کو پہچانو، اور ترقی کیسی کرو؟ سیدنا عثمان جیسی، عبد الرحمن بن عوف جیسی اٹلی کے کنارے سے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، لوگ کہتے تھے کسی نے تجارت کرنی ہے تو مدینے میں عکاظ منڈی میں، مدینے میں چلا جائے، وہاں کے بازاروں میں چلا جائے، اور مکے میں چلا جائے، کیونکہ وہاں ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں، ایک عثمان ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دھوکہ کھا تو لیں گے، دھوکہ دیں گے نہیں۔ یہ ترقی ہے۔ مغرب کہتا ہے تمہیں نماز پڑھنے، عقیدہ، قرآن کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہارا جس کا گھر اچھا ہوگا، جس کی گاڑی بڑی ہوگی، جس کا بینک بیلنس ہوگا، وہ ترقی یافتہ ہے۔ دین کے نام سے واقف ہو یا نہ ہو، وہ سورۃ الاخلاص پڑھنا جانتا ہو یا نہ، اسے سورۃ الکوثر پڑھنی آئے یا نہ آئے، تمہارے اندر وہ ترقی یافتہ ہے جس کا گھر، جس کی گاڑی، جس کا بینک بیلنس اور پراپرٹی زیادہ ہے۔ اس
اس فکر نے آ کے مسلمانوں کو ذلت کی راہوں پہ لگایا. اور آج سب کی فکر یہ معصوم بچے جب گود سے نکلتے ہیں تو باپ کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے میری جیب بھری جائے. اس بیچارے کو لگا دیتے ہیں. لگا ہوا ہے ساری زندگی, روتا روتا مال اکٹھا کرتا مٹی میں چلا جاتا ہے. لن يملأ بطن ابن آدم الا التراب, پیٹ نہیں اس کا بھرتا, ساری زندگی مال اکٹھا کرتے کرتے بھرے گا پیٹ تو قبر کی مٹی سے بھرے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحیح دین نصیب فرمائے. یہ ساری سوچیں اس وقت آتی ہیں جب صحابہ کی عظمت, اللہ کے رسول کی عظمت سے انسان نابلد ہوتا ہے. چھٹی فضیلت ان ہستیوں کی یہ ہے, ایک گھڑی, ایک گھنٹہ یا ایک دن کی میں بات نہیں کر رہا, ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے. نسیر بن زغلوق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا. وَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا, ساری زندگی تم نیکیاں کرتے رہو پھر بھی ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے اس کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے. اور ابو الدرداء کہا کرتے تھے وَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے, جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ انسان دے دے اللہ کی راہ میں تو پھر بھی اس گھڑی کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ساتویں فضیلت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک بہت خوبصورت بات کی. مغرب کی نماز پڑھائی, ابو بردہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور آپ اپنے گھر چلے گئے. صحابہ بیٹھے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, کہتے ہیں خیر ہے آپ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے چاہا مغرب کی نماز پڑھی ہے چلو کو ذکر کر لیتے ہیں, عشاء کی پڑھ کے جائیں گے اللہ کے رسول کے پیچھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لفظ بولے احسنتم واصبتم, تم نے اچھا کیا, تم نے رب کی رضا کو پا لیا. پھر آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتے تھے اور ساتھ یہ فرمایا سنو النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبنا النجوم اتى السماء ما يوعد, آسمان کے وجود کے امین ستارے ہیں, جس دن ستارے جھڑ گئے آسمان پہ وہ کچھ ہوگا جو اللہ نے کہہ دیا, آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ایک خبر ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ, جب میں چلا گیا تو بہت سارے فتنے آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی. ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, میری امت کے امین جو ہیں وہ صحابہ ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ, صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ جب چلے گئے تو امت پہ وہ فتنے آئیں گے جن کا وعدہ دیے گئے ہیں. ان کا وجود ہی بہت بڑی خیر ہے. یہ اس دنیا کے امین سب سے سابق اور امین ہستیاں اگر گزری ہیں تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اسلام کی حالت میں دیکھا, ملاقات کی, ان کے ساتھ رہے. آٹھویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, یأتی علی الناس زمان, ایک وقت آنے والا ہے, فیغزو فئام من الناس, لوگ جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے لشکر. فیقولون فیکم من صحب النبی,
لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، دشمن کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہاں اس لشکر میں صحابی ہے، فیفتح لہم، اللہ ذوالجلال اتنی بات پہ ان کو فتح دے دیں گے. ثم یأتی علی الناس زمان، پھر ایسا زمانہ آئے گا فیغزو فئام من الناس فیقال فیکم من صحب اصحاب النبی، پھر لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے مقابلے میں جس کو تابعی کہتے ہوں، جس نے صحابی کی زندگی میں اس سے ملاقات کی ہو؟ فیقولون نعم، مسلمان کہیں گے جی ہاں. فیفتح لہم، اللہ پھر بھی انہیں فتح دے دیں گے. ثم یأتی علی الناس زمان، پھر ایسا دور آئے گا فیغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کریں گے. فیقال هل فیکم صاحب اصحاب النبی، دشمن پوچھیں گے تم میں کوئی تبع تابعی تو نہیں؟ فیقولون نعم، مسلمان کہیں گے جی ہاں. فیفتح لہم، اللہ ان کو بھی فتح دے دیں گے. یہ تینوں ہستیاں صحابہ، تابعین، تبع تابعین جس لشکر میں ہوں گے وہ لشکر شکست یافتہ نہیں ہوگا، وہ فتح یاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں 9ویں اور 10ویں بات بیان کی ہے جو سننے والی، اتنی فضیلتوں والی ہستیاں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے بھی فیصلہ دیا اور اللہ کے رسول نے بھی فیصلہ دیا اور ان کے بعد مسلمانوں نے بھی فیصلہ دیا. فیصلہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا اور یہ دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں اور اپنوں کے لیے بڑے ہی نرم ہیں. ان کی پیشانیوں سے ان کی عبادت کے اثرات نظر آتے ہیں. ان کے چہروں پہ روشنی اور رونق اور چمک ایسی ہے نظر آتا ہے یہ رب کے سامنے گرنے والے ہیں. اور ان کی تعریف تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی نازل کی. غیر مسلم بھی مانتے ہیں جو سچے کتاب کو پڑھنے والے تھے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے اوصاف پڑھ چکے تھے کہ نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے. آج دیکھیے دشمن جو بنا ہے وہ مسلمانوں سے ہی اٹھا ہے جو صحابہ پہ تان کرتا ہے. اس کے بارے میں تو پچھلی کتاب بھی بیان کرتی ہے کہ یہ بڑے باکمال لوگ آنے والے، جس کے بارے میں اللہ نے صرف قرآن نہیں تورات انجیل میں بھی جن کا تذکرہ کیا ہے ان کی شان میں کسی کو شک ہو جائے اس سے بڑا بھی کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10واں یہ فیصلہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم مثل انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے اللہ کی راہ میں ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، ایک مٹھ
یہ دونوں ہاتھ بھر کے تم اگر صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا مقابلہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی تم خرچ کرو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا اجر نہیں مل سکتا۔ یہ کہا کن کو تھا؟ خالد بن ولید کو، جو پہلے صحابہ کے بعد میں مسلمان ہوئے۔ کہا تم سے پہلے جو صحابہ ہیں ان کی عظمت کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، تو آج کل کے دور کے لوگ ان کی عظمت کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا طوبہ ایک جنت کا درخت ہے، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا لیکن اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سے پہلے اس طوبہ درخت کے حقدار کون ہیں؟ طوبى لمن آمن بی لمن رآنی وآمن بی، وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لمن آمن بی، جو ایمان لائے گا۔ لمن رآ من رآنی، تابی کے لیے بھی طوبہ ہے، ولمن رآ من رآ من رآنی، تبع تابی کے لیے بھی انعام ہے۔ یہ سب سے بڑے انعام تو اللہ کے رسول نے بیان ہی کیے ہیں، تو ان تین لوگوں کے لیے جس کو صحابی کہا جاتا ہے، جس کو تابی کہا جاتا ہے اور جس کو تبع تابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام، جو کسی صحابی کے بارے میں بری بات کہتا ہے اس کے اسلام کو متہم سمجھو، اس کے اسلام ٹھیک نہیں۔ دوسری بات ابو زرعہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل ينقص احد من اصحاب رسول الله فاعلم انه زنديق، جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے جان لیجئے گا وہ زندیق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ابو زرع رازی۔ پہلی بات کس نے کہی کہ اس کے اسلام کے بارے میں مطمئن نہ ہوئیے گا جو صحابی کے بارے میں برے لفظ بولے۔ کون کہتا ہے؟ امام احمد 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام احمد کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے 10 لاکھ حدیثوں کا دور کیا ہوا ہے، پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو بھی اتنی حدیثیں یاد تھی۔ تیسری بات سرخسی بیان کرتے ہیں فمن طعن فیہم فہو ملحد، جو کسی صحابی میں طعن کرتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، فہو ملحد، یہ ملحد ہے، دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، منابذ للاسلام، یہ اسلام کو چھوڑنے والا ہے، نبذ کرنے والا ہے۔ اور چوتھی بات بشر بن حارث نے تو عجیب بات کہہ دی من شتم اصحاب رسول اللہ فہو کافر، نہ جانے بشر بن حارث نے کیسے کہہ دیا، جو گالی دیتا ہے صحابہ کو اور اس کا ایمان یہ بن جاتا ہے تو وہ تو کفر کا ارتکاب کرے گا۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ روزہ بھی رکھے، وہ نماز بھی پڑھے اور اس کا گمان بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس نے ان ہستیوں کو گالی دی ہے جن کے ذریعے اسلام آیا ہے۔ لِيُبْطِلُوا مَبَادِئَ الْإِسْلَامِ، وہ اس لیے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یہی بنیادیں ہیں اسلام کی، جب یہ اکھڑ جائیں گی تو اسلام ختم ہو جائے گا، اصل میں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو آئیے ان 10 فضیلتوں کو سننے کے بعد تیسرا اور آخری نکتہ، میری اور آپ کی اگر صحابہ سے سچی محبت یہ ہے تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے تو بہت سارے ہیں جن میں چند کا تذکرہ میں کر سکوں گا۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اگر میں صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتا ہوں تو اپنا عقیدہ بھی ان جیسا بناؤں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
میرے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے اس طرح کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا. گویا کہ معیار، مقیاس، میزان اللہ نے ایمان کا بنایا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے ان کے ایمان کو دیکھا، پسند کیا، تعریف کی، تزکیہ کیا. تو میری اور آپ کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ جن میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات، صحابہ کرام کا عقیدہ رب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ عرش پر مستوی ہے. اللہ عز و جلال نے چونکہ قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى. صحیح مسلم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس شخص کے پاس ایک کالے رنگ کی لونڈی تھی. اللہ کے رسول سے کہنے لگا اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے میں اس کو آزاد کر دوں، کیا اس کو آزاد کرنا میرے لیے کفایت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال اس کے عقیدے کا کیا. صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت اکیلے بیٹھ کے پڑھیے. این اللہ، اے عورت بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ. اس لونڈی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اللہ آسمانوں میں. آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال عرش پر مستوی آسمانوں میں، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یہ صحابی جو لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول دیے اعتقها فإنها مؤمنہ، جو تمہارے اوپر ایک گردن کو آزاد کرنے کا کفارہ ہے وہ تم پورا کر سکتے ہو، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا. مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ اپنانا ہے اگر میری اور آپ کی سچی محبت. ترا صحابہ کا توکل تھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. چاروں طرف سے دشمن چڑھ آئے، منافق ڈر گئے اور مومن کہتے تھے اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں. توکل دیکھیے، چاروں طرف سے دشمن چڑھ گیا ہے، مدینے پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اور مومنوں کا توکل کیا ہے؟ صدق اللہ ورسول، اللہ نے سچ کہا ہے، اس کے رسول نے بھی سچ کہا ہے، اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. ادھر لشکر ان پہ جنگ کرنے کے لیے مسلط ہو گئے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جس طرح جنگ کی سختی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اتنا مومنوں کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بڑھتی جا رہی ہے. آج چینی مہنگی ہو جائے تو سارا دن باس ہوتی رہتی، کیا بنے گا چینی مہنگی ہوگی. تمہارا رب بھی غریب ہو گیا. رب پہ توکل کرو، رب تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. اللہ کے فیصلے ہیں، اچھے عمل کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کے سامنے عقیدہ دیکھیے. صحیح بخاری کی روایت ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہوئے سارے پریشان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی. جس نے کہا نا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو پتہ کر لینا. سیدنا ابو بکر نے آ کے خطبہ شروع کیا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے, اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس چلے گئے. اگر اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے پاس چلے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور ساتھ یہ کہا جو اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتا تھا وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے, اور جو رب کو پوجتا تھا وہ حی لا یموت, وہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ مسلمانوں کا وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اسی لیے تو سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بابا کو جب قبر میں لٹایا تو تمہارا دل کیسے چاہا؟ اور کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. اتنے غم آئے آپ کی وفات پہ کہ اگر دنوں پہ یہ غم پڑ جاتے تو دن راتیں بن جاتی. آج مسلمان کو سوچنا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے صحابہ کی محبت کا. قرآن کریم سے وہ محبت کرو جو صحابہ کی محبت تھی. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی دادی سے پوچھا اسما سے, یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول کے صحابہ جب قرآن پڑھتے تو کیا کہتے؟ کہا قرآن ہی پڑھ لو, قرآن ہی کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. تقاضا یہ ہے قرآن سے محبت. عمر جب بھی صبح کی نماز پڑھاتے گھر آتے سلام کہتے بیٹھ جاتے, دنیا کا کوئی کام نہ کرتے, سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. تقاضا یہ ہے جو صحابہ کا قرآن سے محبت کا انداز ہو اپنائیے. صحابی کہتے اللہ کے رسول میں قرآن کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 1 مہینے میں. کہا میری تو طاقت اور بھی ہے. کہا 25 دن میں, پھر کہا 20 دن میں, پھر 15 دن میں, 10 دن میں, 7 دن میں. پھر فرمایا جو 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. کہا اللہ کے رسول میری تو اور طاقت ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے ان استطعت, اگر تیری طاقت ہے تو 3 دن سے کم میں بھی پڑھ سکتے ہو. زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جو صحابہ کی محبت کا دعوے دار ہے وہ سال میں بھی اگر قرآن پورا نہیں پڑھتا تو اس کی محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ دوسرا تقاضا یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ سے محبت اس وقت سچی ثابت ہوگی جب ہماری قرآن سے محبت ہوگی جو صحابہ کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر کتنی ہے 6 سے 7 سال. عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس سے لشکر اور قافلے گزرتے, وہ قرآن پڑھتے, میں نے سنا کی چند صورتیں یاد کر لی. اللہ کے رسول کے پاس گئے, جب واپس آئے تو میری 6 سے 7 سال عمر ہے. صحیح بخاری کی روایت. اور وہ امام بن گئے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کیونکہ سب سے زیادہ صورتیں ان کو یاد تھی. آج 6-7 سال کے بچے کو قرآن کی سورۃ الفاتحہ بھی نہ آتی ہو. میں کہتا ہوں کہ 6-7 سال کی بات چھوڑے 36-37 سال کے بچے کو اگر اخلاص پڑھنی نہیں آتی اس کی صحابہ کی محبت کا کیسے تصور قائم ہو؟ 40 سال 100 کی والیوم قانون کے پڑھنے والے کو بھی اگر اخلاص نہیں آتی محبت کیسے سچی ہوگی؟ اسے محبت کے بارے میں سوچنا چاہیے. کن ہستیوں کے نظام کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں جن ہستیوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ان کی قرآن سے محبت کیا تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو حدیث کی محبت صحابہ کے دل میں تھی وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے رہتے, بھوک لگی ہے پرواہ نہیں, بے ہوش ہو جاتے.
لوگ گزرتے کہتے جنا ابو ہریرہ، بھائی ابو ہریرہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ ہوش میں آ کے کہتے نہیں دیوانہ نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے صفحہ پہ جو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے نا، یہ سلسلہ مدارس اور مراکز کا اور یہ مساجد کا، یہ دار ارقم سے شروع ہو کے صفحہ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا آیا ہے، جو آج ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ وہ صحابہ کا مشن ہے۔ کتنے صحابی تھے جن کے پاس ایک چادر تھی، وہ اپنے ہاتھ کو لپیٹ کے بیٹھے پڑھتے رہتے اللہ کے رسول سے۔ یہ محبت جب تک حدیث اور علم سے نہیں ہوگی، میری محبت صحابہ سے سچی کیسے ثابت ہوگی؟ ایک مرتبہ صحابی نے سنا ہے، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ 12 رکعتیں جو دن رات میں پڑھتا ہے اس کو جنت میں گھر ملے گا۔ کہتی ہیں پوری زندگی گزر گئی میں نے چھوڑی نہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پڑھا کرو نماز کے بعد۔ ساری زندگی گزر گئی ہے میں نے چھوڑی نہیں۔ فاطمہ اور علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رضی اللہ عنہما کو کہا تھا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ کسی نے مذاق سے کہہ دیا جب صفین کی لڑائی ہو رہی تھی سیدنا علی سے، اس وقت بھی تم پڑھ کے سوئے تھے؟ کہا میں اس رات ہی پڑھ کے سویا تھا۔ صحابی کہتی ہے میں ہاتھ آگے اور پیچھے برتن میں لے جاتا کبھی کسی کے سامنے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ ساری زندگی گزر گئی ہے میں نے یہ آداب چھوڑے نہیں۔ سچی محبت یہ ہے جو حدیث اور سنت اور اللہ کے رسول کے طریقے سے صحابہ کی محبت کی میری اور آپ کی بننی چاہیے۔ وَمَا عَلِيَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی امتنانی، اما بعد۔ صحابہ کرام سے سچی محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان جیسی عبادت اور ریاضت کریں۔ کیسی عبادت؟ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی کہ 2 فرشتے آئے اور پکڑ کے لے جا رہے تھے، آگے تنور سے آگ نکل رہی تھی۔ ایک آگے سے فرشتہ آیا، اس نے کہا لم ترا، ڈریے نہیں۔ واپس آ کے اللہ کے رسول سے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے 4 لفظ بولے۔ لمبی روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر رات کی تہجد پڑھنے لگ جائے۔ یہ خواب اس وقت دیکھا جب ان کی عمر 16 سال کے قریب تھی۔ 84 سال بعد میں زندہ رہے، ان کے غلام کہتے ہیں، پھر کسی رات بھی انہوں نے تہجد چھوڑی نہیں۔ صحابہ کی عبادت کا وہ جذبہ جب تک میرے اور آپ کے اندر نہیں آئے گا، سچی محبت نہیں ہوگی۔ کس طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاؤں میں ناسور ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ پاؤں کاٹ دیا جائے۔ کہا ایسے تو میں نہیں کٹواؤں گا، کہا مرقد بوٹی نشاور بوٹی پی لو تو ہم کاٹ دیں گے، کہا ہوش و حواس کی زندگی میں نشے کے قریب نہیں جا سکتا، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لو۔ نماز شروع کی، ان کا پاؤں بھی کاٹا، ہڈی بھی کاٹی، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تب تکلیف کا احساس ہوا تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف۔ یہ انداز ریاضت میرا اور آپ کا جب بنے گا تو سچی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے۔ 5واں تقاضا یہ ہے ایثار اور قربانی۔ قربانی اور ایثار کیسا؟ ہم کہتے ہیں جو بغیر بتائے آئے اس کو پانی پلاؤ، جو بتا کے آئے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کہتے میں کروں گا، چپ کر کے گھر لے گئے۔ آج ہم فون کر کے اجازت مانگتے ہیں لے آؤ، کچھ کھلا دو گی مہمانوں کو؟ آگے سے جواب ملتا لے جاؤ انہیں باہر ہی۔ صحابی کے پاس آئے، صحابی اپنی بیوی کے پاس آ کے کہتے ہیں بتاؤ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ کہا آج بچوں کو سلا دو، مہمان کو ہی کھلانا ہے۔ اندھیرا ہو گیا، اس وقت کا چراغ گل کر دیا اور منہ ہلا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔
سارا مہمان کو ہی کھلا دیا. صبح اٹھے قرآن نازل ہو گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سیدنا عمر نے کچھ دینار معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجے, کچھ دینار عبد الرحمن بن عوف کے گھر بھیجے. کہا دیکھنا کیا کرتے ہیں. گھر بھیجے, کہتے ہیں اللہ عمر پہ رحمت فرمائے, ضرورت ہی نہیں تھی. اور بلاؤ جاریہ لونڈی کو بلاؤ, یہ 5 اس کو دے آؤ, یہ 7 اس کو دے آؤ, یہ 8 اس کو دے آؤ. سارے ختم کر کے لے جانے والا آگے کہتا ہے میں وہاں ہی کھڑا تھا تو اتنے دینار آپ نے دیے, یہ سارے وہ تقسیم کر چکے ہیں. کہا معاذ کے گھر جاؤ, یہ اس کو دینار دے دینا. وہی کام معاذ نے کیا کہ اچھا لوڈی کو بلاؤ, یہ 5 اس گھر میں دے آؤ, 10 اس گھر میں دے آؤ. واپس آئے تو عمر کہتے ہیں میں پہلے ہی سوچتا تھا جتنے بھی اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں سب آپس میں بھائی ہیں, ان کے ایمان ایک جیسے ہی. یہ ایثار اور قربانی کو ہی پسند کرتے ہیں. اخلاق وہ سیکھو. محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے صحابہ کے ساتھ, میرا اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا. عدی بن حاتم کو ایک آدمی نے گالی دی. جب گالی دے کے فارغ ہو گیا اپنے غلام سے کہتے اس سے پوچھو کوئی ضرورت ہے میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں, کوئی کھانا کھانا ہے یا کوئی پیسے چاہیے تو اس کی ضرورت پوری کر دو. بڑی دور سے لگتا ہے آیا ہے تو شاید اس لیے غصے میں آ کے کوئی گالی دے دی, اس کو کوئی کھانا کھلا دو. 7واں تقاضا یہ ہے بغض اور حسد سے اپنے دلوں کو پاک کرو جس طرح کے صحابہ کے دل پاک تھے. 30 سال کی عمر میں 7 مسلمان ہوئے, 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. جنت کی بشارت بھی ملی, اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا روح کے استقبال میں, اور 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے. مقصد کیا تھا زندگی کا؟ 6 سال میں زندگی ایسی گزاری. یہ 3 انعام کیوں ملے؟ لا اجد غلا لاحد من المسلمین. وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور حسد اور کینے کو جگہ نہیں دی. 8واں تقاضا یہ ہے کہ ان جیسی حیا اور تواضع اختیار کیجئے. عثمان جس سے فرشتے حیا کرتے, اور تواضع یہ ہے کہ عمر غلام کو سواری پہ بٹھاتے ہیں اور خود پیدل چلتے ہیں. تواضع یہ ہے کہ سیدنا حسن ان کی دعوت کرتے ہیں. یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا ہما ریحانتائی, اور لوگوں یہ میرے دونوں پھول ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں. اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. یہ اللہ کے رسول کے نواسے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کے ہاتھ پہ امت جمع ہوگی. اور کیسے سید ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دونوں ہی اللہ کے رسول کے پھول ہیں, یہ دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں, یہ دونوں ہی جنت کے نوجوانوں کے سرتاج ہیں. لیکن ان دونوں میں افضل حسن ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا کیونکہ وہ بڑے تھے. سیدنا حسین بعد میں پیدا ہوئے, انہوں نے بعد میں دیکھا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا ان ابنی ھذا سید, میرا بیٹا یہ سید ہے, اس کے ہاتھ پہ امت کی صلح ہوگی. کس طرح معاویہ کو خود ہاتھ سے پکڑ کے اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا تھا. آج کوئی بتا سکتا ہے سیدنا حسن کو بھی زہر دی گئی, شہید ہوئے. سیدنا حسین بھی شہید ہوئے. کبھی کسی نے سیدنا حسن کی شہادت کو منایا؟ وہ زیادہ افضل ہیں. اور میری بات پہ غصہ نہ کیجیے گا, کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ شہید کس دن ہوئے. پتا کسی کو؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں بیٹھا؟ بولے آپ دلائل کو ماننے والے ہیں, اگر وہ شہید ہے تو یہ بھی شہید. بتائیں سیدنا حسن کی شہادت کو کون مناتا ہے؟ اور کون ہے جس کو پتا ہو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کب ہوئے؟ میرے معزز اور پیارے بھائیوں, یہ وہ حقائق ہیں جن کے پیچھے انسان کو رہنا چاہیے, اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی شجاعت اور بہادری کو دیکھیے, کس طرح بازو کٹا ہوا ہے, کام نہیں ہو رہا جنگ میں, بازو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا, یہ رکاوٹ بن رہا ہے, اور ایک ہی بازو سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی. شجاعت کیسی ہے؟ صحابی کا ہاتھ چلنی ہو گیا ہے,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں پہنچنے دیا. یہ شجاعت اور بہادری آج 9واں تقاضا ہے. آج اللہ کے رسول کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی پیدا ہو گئے. تمہیں ایسے بہادر بننا ہے. صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے بھی پیدا ہو گئے. تمہیں شجاعت اور بہادری سے زندگی گزارنی ہے، لیکن شجاعت و بہادری اصول کے تحت. فساد نہ کیجئے، لڑائی نہ کیجئے، لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہ کیجئے. اصولوں پہ کمپرومائز کرتا وہ ہے جس کی محبت میں خلل ہوتا ہے. 10واں اور آخری تقاضا جس کے ساتھ میں بات کو ختم کروں گا، جو صحابہ کرام کی زندگی سے سچی محبت کرتا ہے اس کے اندر فکر آخرت بھی پیدا ہونا چاہیے. ایک وقت آنے والا ہے تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے. عمر کی طرح رو رہے ہیں. عمر دھاگا پکڑ کے کہہ رہے ہیں کاش میں دھاگا ہوتا، میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا. ابو ذر کی طرح درخت کو دیکھ کے رو رہے ہیں کاش میں درخت ہوتا اور اس کی ٹہنیاں کوئی جانور کھا لیتے، اس کو کاٹ کے جلا دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، دوپٹہ بھیگ گیا ہے اور کہتی ہیں یہ درخت کا پتا ہے، کاش میں درخت کا پتا ہوتی. قیامت کو کیسے میں سوالوں کے جواب دوں گی، میں قیامت کو حساب نہ ہوتا. ایسا فکر آخرت. عثمان جس کو ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ عثمان قبر کے پاس بیٹھتے تو روتے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی، زمین بھیگ جاتی. پوچھتے تم اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے قبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا رأیت منظرا افظع قط من القبر. قبر سے بڑھ کے بھیانک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا. صحابہ کا فکر آخرت کیسا تھا؟ صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم صحابی، کتنے پیارے صحابی ہیں جن کی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگتا ہے قیامت کو پتہ نہیں جنت کی طرف اشارہ ہوگا کہ جہنم کی طرف اشارہ ہوگا. اللہ عز و جلال یہ 10 تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یاد رکھیے گا 10 محرم آنے والا ہے. 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا. اگر 9-10 کا رکھ لو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یہودیوں کی مخالفت بھی ہوگی. اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے صحابہ کی صف میں کھڑا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.